إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ حضرات گرامی قدر، بزرگ اور دوست اور عزیز ساتھیوں، آج دا تبلیغی اور اصلاحی پروگرام جو خالصتاً اللہ تعالیٰ دی رضا و رحمت دے نال انعقاد پذیر ہے، اس مسجد دے خطیب میرے بڑے بھائی حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب حفظہ اللہ، انہاں سمیت جتنے احباب بھی تشریف فرما ہو، محترم عبدالرزاق قابض صاحب امیر جماعت اہل حدیث فیصل آباد اسامہ مدنی صاحب، اور ساڑھے بڑے پیارے بزرگ میاں ارشد صاحب، بھائی عثمان صاحب، اللہ تعالیٰ سب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ انتہائی اختصار نال میں انشاءاللہ چند گزارشات عرض کر کے اپنی بات ختم کرانگا۔ سورہ المؤمنون اللہ تعالیٰ نے مؤمنین دیاں چند صفات دا تذکرہ کیتا ہے، اور صفات بیان کردے کردے اللہ تعالیٰ نے مومن دی ایوی صفت بیان فرمائی ہے کہ مومن او ہوندا ہے جو امانت دار ہوئے، اور مومن او ہوندا ہے جو عہد دی پاسداری کرنے والا ہوئے۔ چلو ساری صفاتاں چھوڑو، اے دو صفتاں میں دیکھا کیا میرے اندر ہے نہیں۔ تسی جتنے احباب بیٹھے ہو، ہر شخص غور کرے کہ اے جڑیاں دو صفتاں نے، میں ساری نہیں کہندا کہ اے جڑیاں دو صفتاں جڑیاں میں ہون تو انہوں دسیاں نے، کیا اسی امانت دار ہے بھی یا کہ نہیں؟ اور اگر اسی کسی نے وعدہ کر لئے تو کیا اسی وعدہ وفا کرنے ہیں یا نہیں؟ اگر تے اے دو صفات ساڑھے اندر موجود نے تو یقین جانو سانو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے، اگر نہیں تو پھر اللہ دے کولوں توفیق منگنی چاہیے ہے
کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر مسلمان نو کامل ترین مومن تے مسلمان بنا دے۔ نبی رحمت علیہ السلام دی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص دا ایمان نہیں جیڑا امین نہیں، اور اس شخص دا دین نہیں جیدا عہد نہیں۔ ہر بندہ اپنے آپ کو بڑا مسلمان تے مومن بندا ہے، واضح کردا ہے۔ نبی علیہ السلام نے گل مکدی مکا دیتی ہے کہ جیڑا صادق امین نہیں او مومن نہیں، او دا ایمان نہیں، جیدا وعدہ نہیں او دا دین نہیں۔ بلکہ اس کو بھی سخت حدیث نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا شخص امانت دار نہیں ہے، ایسے شخص دا ایمان نہیں۔ اور اس حدیث دے آخری الفاظ نے نہ دی نماز قبول ہے نہ دی زکوٰۃ قبول ہے۔ بلکہ نبی رحمت علیہ السلام نے ایک صحابی حضرت جریر رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام نے کول آئے، نبی علیہ السلام نے آگے ہاتھ کیتا اور نبی علیہ السلام نے بیعت لی۔ نبی علیہ السلام نے بیعت حضرت جریر بن عبداللہ کو اس بات تے لئی ہے کہ جب تک تسی زندہ رہو گے نماز پڑھو گے؟ فرمایا جی محبوب پڑھاں گا۔ جب تک زندہ رہے زکوٰۃ دو گے؟ فرمایا محبوب جی دیاں گا۔ ذرا اس حدیث سے غور کرو، میں اگر اے ادھا پونا گھنٹہ گفتگو نہ کرا، اے 3 حدیثاں سنا کے دعائے خیر کر دئیے تو ایدے تے عمل ہو جائے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ بات تھوڑی ہوئے مگر او دیتے عمل ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک زندہ رہو گے نماز پڑھو گے؟ جی محبوب پڑھاں گا۔ جب تک زندہ رہے کیا زکوٰۃ دو گے؟ فرمایا محبوب جی دیاں گا۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے جس بات وعدہ لیا ہے اور بیعت لی ہے، آپ نے فرمایا کہ جریر جب تک زندہ رہو گے مسلمانہ دے نال خیر خائی کرو گے؟ جی یا رسول اللہ میں خیر خائی کراں گا۔ اور پھر حضرت جریر آخری زندگی تک آخر تک اس بات تے پابند رہے اور پکے رہے۔ بلکہ میں ایک مثال تو انہوں دسن لگا سنان لگا تاکہ تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام نے اس بات تے بیعت کی تھی کہ محبوب جی جب تک میں زندہ رہاں گا میں لوگوں دے نال خیر خائی کردہ رہاں گا۔ انہاں دا ایک غلام ایک شخص کو لوگ گھوڑا خرید کے لے آیا، صحیح بخاری دی حدیث ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں۔ حضرت جریر فرمان لگے بھئی گھوڑا کنے دا لے کے آئے؟ کہنے لگا جی 300 درہم دا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ چونکہ گھوڑے دے بڑے شکین سن، کوئی صحابی اونٹ پالدا سی، اونٹاں دا شکین سی، کوئی گھوڑیاں دا شکین سی۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے پال دے سن، بڑے شکین سن گھوڑیاں دے۔ اپنے غلام نو کہنے لگے بھئی میں نو لگ دا ہے کہ جس بندے کولوں تو ایک گھوڑا لے کے آیا نا وہ بندہ مجبور لگ دا ہے، چونکہ گھوڑا اننے دا نہیں تو سستا لے کے آ گیا۔ او دے کول گئے فرمان لگے بھئی یہ گھوڑا تیرا 400 دا ہے۔ سارے بولو کنے دا ہے؟ 400 درہم دا ہے۔ او تھلے آ رہے ہیں، لیڑ والا اتے جا رہے ہیں۔ ایسرا دے بھی تو لوگ دنیا چاہے سن، یقین جانو بھائی ساڑھی مسلمانی ہے کہ اسی مرے نو مارنے ہے کہ نہیں یہ بات؟ اسی مرے نو ہور زیادہ مارنے مجبور دی مجبوری تو فائدہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اٹھان تو اپنے امتیوں نو منع فرمایا کہ مرے نو مارو نا، وہ دا خیال کرو۔ خیر حضرت جریر فرما لگے میرے ذرا گھوڑا دکھا، ادھر اتے بیٹھے ذرا سواری کر کے آئے نا، ٹرائی لے کے آئے۔ فرما لگے ایک گھوڑا تیرا 400 دا نہیں بلکہ 800 درہم دا ہے۔ 300 درہم دا بیچن والا 300 درہم دا دے رہے ہیں،
تے لین والا 800 درہم دا لے رہے، اے ہے خیر خائی۔ تو لہذا اسے حوالے نال میں انشاءاللہ چند حدیث سنا کے اپنی بات نو انشاءاللہ بڑی جلدی ختم کر دیا گا، اور دعا کرو اللہ تعالی جو سنی اور جو سنائیے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ایماندار بڑھئے، عہدی پاسداری کرنے والے بڑھئے، لوگوں دی خیر خائی کرنے والے بڑھئے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ والذین ہم لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، فرمایا کہ لوگوں ایماندار بنیے، امانت دار بنیے، عہدی پاسداری کرنے والے بنیے۔ سنو صحیح البخاری اندر حدیث سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندے سکول دیاں کتاباں اندر بھی تسی یہ واقعہ پڑھے ہے، مگر ہے صحیح بخاری دا واقعہ، صحیح بخاری دی حدیث ہے۔ 3 بندے ایسنا جنگل بیابان اندر نکلے تے طوفان آ گیا ہے، اے بچن واسطے ایک جناب غار دے اندر چلے گئے، غار اندر گئے نے تے اتوں پتھر گریا، غار دا جناب منہ بند ہو گیا۔ کتنا باری پتھر ہوئے گا کہ منہ بند ہو گیا ہے۔ ہن 3 بندے پریشان ہو گئے، کہنے لگے یار جڑا جڑا نیک عمل کیتا ہے اللہ دے اگے رکھو، اللہ سانو اتھو نجات عطا کر دے۔ لہذا اس بات تے غور فرماؤ، جے مصیبت آئے، تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، جو تسی دنیا اندر نیک عمل کیتا ہے اللہ دے سامنے رکھ کے دعا کریا کرو، اللہ نیک عمل دی وجہ دے نال تواڈیاں ساریاں پریشانیاں دور فرما دے گا۔ ہون انہاں دے وچوں ایک بندہ کہن لگا میرے اللہ میرے بڑھے ماں باپ نے میں ایسا جنگل بیابان اندر بکریاں چرانا وا، شام نو جدوں میں جانا بکریاں دا دودھ چونا وا، سب تو پہلے میں اپنے بڑھے ماں باپ نو دودھ پلانا ہے، پھر میں اپنے بیوی تے بچیاں نو دودھ پلانا وا۔ اللہ ایک دن میں لیٹ ہو گیا تے میرے ماں باپ سو گئے نے، میرے ماں باپ سو گئے، میں دودھ چو کے سرانے کھڑا رہا ہے، میری بیوی کہندی رہی بچیاں نو بھوک لگی ہے، بچے بھی بھوک دی وجہ نہ بلک رہے نے، کہنے لگے میرے اللہ میں ساری رات میں اپنے ایسا بڑے ماں باپ دے سرانے کھڑا رہا ہوں، اور میں بزد ہو گیا جب تک میں اپنے بچیاں نو دودھ نہیں پلانا اس وقت آگے، جب تک میں اپنے بڑے ماں باپ نو دودھ نہیں پلا لینا ہے۔ جدو سویر ہوئی ہے تے ماں باپ کہنے لگے پترا اتھے کدو دا کھڑے، کہنے لگے ابو جی امی جان میں رات دا کھڑا ساری رات واڑے سرانے کھڑا رہا ہوا ہے، اے میرے اللہ میں اپنے بیوی بچیاں نو دودھ نہیں پلایا ہے، میں اپنے ماں باپ نو پلایا تے پھر میں پلایا ہے، اے میرے اللہ اگر اے نیکی میرے اللہ تینو پسند ہے اللہ تو نجات عطا فرما دے۔ اللہ پاک نے تھوڑا جا پتھر ہٹا چھوڑے ہے، ہجے بھی باہر نکلن دا رستہ نہیں لگیا بڑھیا تے ایک اور بندہ کہہ رہے ہیں اے میرے اللہ میرے کو ایک مزدوری کردہ دے، کوئی حساب کتاب دے اندر کوئی اگا پیچھا ہو گیا ہے، او کہندہ میرے اننے پیسے بندے نے، میں انہوں کہندہ صاحب تیرے اننے پیسے بندے نے، لہذا او میرا جھگڑ کے چلا گیا ہے۔ ہر وقت ایک جیسا نہیں آندہ تلک الایام نداولھا بین الناس، انسان تے ایک جیسے دن نہیں رہندے، اللہ کو دعا کریا کرو اللہ برے وقت تو ہر مسلمان نو بچا لے، اللہ اپنی رحمت دے ساڑھے تے دروازے کھول دے، اللہ رزق حلال وافر عطا کر دے، اللہ غربت مسکینی دی زندگی تو غربت والی زندگی تو بچا کے رکھنا ہے۔ کہنے لگا میرے اللہ میرے حساب کتاب دے اندر وہ مزدور میں نہ جگڑ کے چلا گیا ہے، کہنے لگا کافی عرصے تو بعد ہوا ہے میں وہ دے پیسے آدھا کوئی بکریاں وغیرہ خرید لیاں نے، خیر میں پالتا رہا وہ بندہ بہت بڑا اجڑ بن گیا ہے، انہوں وقفے جناب ضرورت پہ گئی ہے، آ گیا میرے کو لا گیا ہے، کہنے لگا جناب جنہیں پیسے میرے بندے سی اوہی منو دے دے ہو، مزدور دی مزدوری نہ رکھیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مزدور دا پسینہ خشک ہو تو پہلے او دی مزدوری ادا کر دیا کرو۔ یہ بارے سوال ہونے کہنے لگے جی میرے وہ پیسے دے دیو جڑے بندے سن، توجہ دے نال حدیث مبارکہ سنے آدھے، اس تو پہلے بھی تسی سنی ہوئے گی، میں صرف اشارہ کر دینا چاہنا ہے۔ کہنے لگے اللہ میں
اس بندے نو آکھیا کہ اے بکریاں دے اجڑ لے جا، اے سارا اجڑ تیرا ہے۔ او بندہ کہنے لگا اگے تو 10 روپیہ تے جھگڑ دا سی، ساریاں بکریاں مینوں دینا پیا ہے، اور سارے اجڑ تو میرے حوالے کردا پیا ہے۔ کہنے لگے نانا میں تیرے انہیں پیسے دی میں محنت کیتی ہے، اس طرح بکریاں لئیاں نے بندیاں بندیاں اجڑ بن گیا ہے، اے ساریاں بکریاں تیریاں نے لے جا، میں وہ بکریاں دے دیتیاں نے۔ اللہ اگر میرا عمل پسند دے تے اللہ میں نجات عطا فرما دے۔ اللہ کریم نے دعا قبول فرمائیے، تھوڑا جا پتھر ہور ہلے آئے، ہجے بھی باہر نکلن دا رستہ نہیں بنے آئے۔ ایک بندہ کہنے لگا میرے اللہ میں اپنے چچا دی بیٹی دے نال ارادہ بد کردہ سا، بیوہ ہو گئی ہے، او دے بچے رون دے نے میرے کو لائی ہے۔ کہنے لگے منو اللہ واسطے پیسے دے دے، میں انہوں گناہ دی دعوت دیتی ہے، لہذا اس طرح دی گل بات ہوئی ہے۔ خیر او وقت آ گیا ہے کہ میں ارادہ بھی کر لے ہے، میں ارادہ بھی بد کر لے ہے، مگر او دی بات میری عقل اندر آ گئی ہے۔ اللہ عزت بچا کے وہ چلی گئی ہے۔ اللہ میرا تیرا ڈر میرے دل اندر آ گیا ہے، اللہ میں تیرے ڈر دی وجہ نہ بدکاری تو بعد آ گیا، زنا کوئی نہیں کیتا ہے۔ اگر اللہ عمل پسند دے تے سانو نجات عطا کرنے۔ لوگوں تنے امانتدار نے، سارے بولو تنے ہی۔ اے بڑے ماں باپ بھی ساڑھے کو اللہ دی امانت نے، جے انہا دی خدمت نہ کیتی خیانت ہو جائے گی۔ لوگو اے جڑی زناکاری اے بھی خیانت بیوی دے نال، آؤ توجہ فرمایا جے مزدور دی مزدوری نادا کرنا اے بھی خیانت ہے۔ ایسا جناب وہ تنے امانتدار نے، انہا اپنی اپنی التجامہ ہاں اللہ دے سامنے رکھیاں نے، اللہ پاک نے انہا تنہا نجات عطا فرما دیتی ہے، انہا نجات ملیے امانتداری دی وجہ دے نال۔ امانتدار بن جو، دیانتدار بن جاؤ۔ فرمایا والذین ہم لیاماناتہم وعہدہم راعون۔ آؤ میں ایک اور حدیث مبارکہ بڑی پیاری بیان کر دینا چاہنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس طرح باہر نکلے نا تے جنگل بیابان ہے، دھوپ بڑی ہے، عرب دی گرمی آج بھی بڑی مشہور ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا ماشاءاللہ۔ جنگل بیابان سے گئے کہ غریب صحابی بکریاں چرا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر فرمان لگے، دسترخوان لگایا، کھانا رکھیا، فرمایا یار سڑنا لا کے کھا لے۔ غریب صحابی فرمان لگے میں کھانا نہیں کھانا، کیوں؟ انی صائمن، بولو انی، سارے بولو اے میں کیوں تو انہوں بلا رہے ہیں؟ رمضان جو 3 مہینے سارے رہ گئے میرا خیال ہے، دعا کر چھڑو اللہ اس سعادت پھر سانو نصیب فرما دی، اللہ سعادت ہر مسلمانوں پھر عطا کر دے۔ خیر اس جناب صحابی فرمان دے انی صائمن، حالا رمضان دا مہینہ نہیں، غیر رمضان دا مہینہ نہیں۔ کہنے لگے یار ساڑھے نال کھانا کھا لے، کہنے لگے انی صائمن، میں روزہ رکھیا ہویا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ فرمان لگے یا رمضان دا مہینہ تے ہے نہیں، تو کیڑا روزہ رکھیا ہے؟ غریب صحابی فرمان دے نے میں نفلی روزہ رکھیا ہے۔ کہنے لگے اتنی گرمی دے اندر صحابی رسول دے جملے سن کے ایمان تازہ کیجئے، فرمان لگے میں نفلی روزہ دے رکھ کے آخرت دی گرمی دور کر رہے ہوں، آخرت دی گرمی میں دور کر رہے ہوں، لہذا اج دا مسلمان جیڑا ہے فردی روزہ نہیں رکھ دا، نفلی کنے رکھنا ہے، فردی روزے تو چالو نے۔ میں دعا کرنا یا اللہ اس وقت بے دینی عام ہے، یا اللہ مسلمانوں مسلمان بن دی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ میاں ارشد صاحب جان دے نے میں تھے بائی پاس سے مرکز بنایا، اتھے نا پرسوں دی بات ہے، توجہ کرے جے میرے بات۔ ایک بندہ نا واش روم چو باہر چل رہا، چنگا پلا اللہ نے حسن بھی دیتا ہے، جوانی بھی دیتی ہے۔ میں نے کہا یار کسی سے اللہ نماز سے پڑھ، کہنا کپڑے نہیں صحیح، بولو کپڑے، اے بانا بڑا ٹیٹ ہے، اور کوئی بانا لبے نہ لبے، اے کہہ دیو کپڑے نہیں صحیح۔ میں کہا پیشاب لگ گیا ہے؟ نہیں۔ میں نہیں یار گڑی چلائی دی ہے نا تے آپ لگ جاندی ہے توڑ کٹا وغیرہ یار۔ میں کہا اللہ دے بندے اے بن ہے، میں انہوں سمجھایا، میں کہا نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے جدو اذان ہو جائے نماز پڑھن تو بغیر مسجد جو باہر نہ جاؤ،
بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی اندر ایک بندہ آیا، اذان ہو گئی، اذان ہو تو اے مسئلہ توجہ نہ سنے آجے، اذان ہو چکی، اذان تو بعد باہر جان لگا۔ ابو ہریرہ فرمان لگے اللہ دے بندے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد وچ ہوو، اذان ہو جائے بغیر عذر دے مسجد چو نماز پڑھن تو باہر نہ جاؤ، نماز پڑھن تو بغیر۔ انہیں ادھروں سنیا، ادھروں کر دیتا، باہر گیا، ایک یہ پیر باہر سی، ایک مسجد دے اندر سی، پتہ نہیں کس چیز نہ پیر اڑیا، نیچے گریا، لت ٹوٹ گئی۔ جیڑا بندہ پیغمبر علیہ السلام دی حدیث سن کے عمل نہ کرے، او دے تے پھر عذاب آیا ہی کر دینے۔ لہذا میں نے کہا نماز پڑھ کے جائیں۔ اچھا پڑھ لانگے کہندہ، او گئے، پڑھا لو نماز۔ اے ساڑھی مسلمانی رہ گئی۔ توجہ فرماؤ، میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا، غور دنال بات سنیے، توجہ دنال بات سنیے۔ فرمایا والذین ہم لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۔ لوگو ایماندار بنیے، دیانتدار بنیے، ایماندار بنیے، امانت دی پاسداری کرنے والے بنیے، عہد دی پاسداری کرنے والے بنیے۔ آئیے کہنے لگے میں نفلی روزہ رکھ کے گرمی آخرت دی دور کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے میں اوہ امتحان لے آنا چاہیا، حالا میری جماعت دا قیدہ ہے۔ حضرت صدیق تو لے کے آخری صحابی تک سارے ایمان والے نے، سارے جنتی نے، سارے جنت دے والی وارث نے، بلکہ اللہ نے جنت بڑھائی صحابہ اکرام دے واسطے وے۔ توجہ فرماؤ جو میں پیغام دینا چاہنا ہے۔ حضرت عبداللہ فرمان لگے میں او صحابی دا امتحان لینا چاہیا، میں کہ یار بکری ایک منو دے دے، کہنے لگا ہے بکری میری نہیں ہے، بکریاں میرے مالک دیاں نے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بطور امتحان پھر فرمان دینے تیرا مالک تیرے کنا یقین کردہ ہے۔ کہنے لگا ساریاں بکریاں میں ویچ جاواں، جا کے میں اپنے مالک نو کہہ دے ہاں میں بکریاں بیڑیا کھا گیا، انہیں میری بات یقین کر لینا ہے۔ دیکھئے کتنے ایماندار تھے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ۔ حضرت عبداللہ فرمان لگے یار ایک بکری منو دے دے، میں دے تینوں پیسے بھی ادا کرانگا، گوشت بھی دے آنگا، جا کے پکا کے افطاری کر لمی، جا کے اپنے مالک نو کہہ دمی بیڑیا کھا گیا، انہیں کیڑا گن لینا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ دی بات سن کے غریب صحابی کی فرمان دینے ایسرا آسمان وال منہ اٹھا لیا، نالے دوڑ دے جان دینے، نالے کہن دینے این اللہ این اللہ این اللہ، اللہ کتے نے، ایسرا گلہ کر دے دوڑ دے جان دینے۔ حضرت عبداللہ سجدے اندر گر گئے، رو رو کے کہنے لگے اللہ میں تیرے نبی تو قربان جاواں، جس نبی نے اپنے صحابہ دی اے تربیت فرمائی ہے، اتھوں چلے سدھے اس غریب صحابی دے مالک دے کول چلے گئے، جا کے کہنے لگے غلام دینا ہی ویچنا ہی کہندہ ویچ دینے ہاں، کہنے لگے بکریاں ویچنی ہی کہندہ ویچ دینے ہاں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بکریاں بھی لئیاں نے غلام بھی لے آئے، بکریاں غلام نو دیتیاں، کہنے لگے جا میں تیری امانت داری دی وجہ نہ تینو آزاد کیتا، میں تینو آزاد کیتا، لہذا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس صحابی نوے اللہ پاک نے مال دنیا دا کیوں دیتے ہیں؟ امانت داری دی وجہ دینال۔ آئیے سنیے ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس تو بھی بڑی پیاری حدیث جے۔ عبداللہ ابن مسعود پتہ کون نے؟ انہاں دا تعارف میں تو ایک حدیث سنا کے لگا کر تاکہ پتہ چلے عبداللہ بن مسعود کون ہیں۔ تے چھوٹے جے صحابی نے اسی علماء کو لوگ شیخ صاحب کو لوگ کئی مرتبہ سنے آئے گا، چھوٹا جا قد سی، بری بری پنڈلیاں سی، اے دے تعارف تسی سنے ہیں نا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ او صحابی نے جنہ دے بارے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود اونج قرآن پڑھ دینے جویں جبریل قرآن پڑھ دینے۔ جبریل علیہ السلام دے لہجے قرآن پڑھنے والے صحابی عبداللہ بن مسعود نے
آپ فرماندے نے توڑے جو کسے دا دل کر دے کہ تسی او گل سنو او آواز سنو جس لہجے اندر جس آواز اندر جبریل قرآن لے کے میرے کو لاندے نے صحابہ فرماندے محبوب جی کیوں نہیں آپ فرماندے نے میرے عبداللہ دا قرآن سن لیجئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب مسلمان نہیں ہوئے بکریاں چا رہے نے تے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے صدیق بھی آئے نبی علیہ السلام فرما لگے یا صدیق بھوک لگی بولو بھوک لگی ابو بکر صدیق گئے نا عبداللہ بن مسعود کو کہنے لگے یار ایک بکری دے سانو دے ساڑھے پیغمبر نو بھوک لگی عبداللہ بن مسعود مسلمان نہیں ہوئے امانت داری دیکھو کہنے لگے اے دے تے دیا پر بکریاں میریاں نہیں میرے مالک دیاں نے خیر ہندہ کو ساڑھے رگا بول دے او پاوے 20 بکریاں دا دودھ پی جاوے کڑا مالک نے گننیاں نے جا کے پاوے 30 دا ویچ جاوے راہ دے ویچی کڑا کس نے پوچھ لینا خیر کہہ لگے بکریاں میریاں نہیں خیانت ہو جائے گی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام دے کو لائے آکے فرما دے محبوب جی ایک جواب دیتا ہے فرمایا کون ہے کہندے عبداللہ بن مسعود نبی علیہ السلام نے فرمایا یار صدیق عبداللہ نو کہہ دے کوئی چھوٹی جی لے لی دے دے جڑی دودھ نہ دے دی ہے نبی علیہ السلام نے بھی اے نہیں آکھیا سختی دینا جا لے کے آ نہیں فرمایا کوئی ایسی لے لی دے دے جڑی سوئی ہوئی نہ ہوئے دودھ نہ دے دی ہوئے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو گئے فرمان لگے یار ایسی بکری دے دو جڑی سوئی ہوئی نہ ہوئے دودھ نہ دین دی ہوئے لے لی دے دے چھوٹا زیادہ بچہ دے دے منہ والے لگ گیا کہہ لگا صدیق کی ہو گیا ہے کیا ایہو جیاں بکریاں بھی دودھ دیا کر دیا نے فرمایا تو دے دے ساڑھے پیغمبر علیہ السلام منگ رہا نے میں سیدی سنا رہا جے توجہ فرمایا جے نبی علیہ السلام کو لے آندہ گیا نبی علیہ السلام نے اپنے نبوت والے ہاتھ اتے بکری دے رکھے نے بکری دودھ دے لگ گئی دودھ پیتا ہے عبداللہ نے بھی پیا ہے صدیق بھی پیتا ہے نبی علیہ السلام نے بھی پیتا ہے لہذا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیانت نہیں کی تھی لہذا لوگوں ایمان والے بن جائیے اور میں والذین ہم لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ او وقت آ گیا ہے حضرت عبداللہ مسلمان ہو گئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھ لیا ہے حضرت صدیق فرمان دینے اے جڑی گل میں ہون تو انہوں لگا سنانے بڑی پیاری ہے اور ایمان والی ذرا بات توجہ نہ سنے آجے حضرت صدیق فرمان دینے اے محبوب جی عبداللہ تے مسلمان بن گیا ہے چلو آؤ حضرت عبداللہ نو جا کے تبلیغ کر دیو ذرا سمجھا دو نبی علیہ السلام نے گل مقدی مکا دیتی ہے فرمایا میں عبداللہ نو کی سمجھاواں جیڑا عبداللہ زمانہ جاہلیت اندر بھی سمجھیا ہویا سی اے اوے عبداللہ ہے جنہیں تے زمانہ جہلیت اندر بھی کدی خیانت نہیں کی تھی آئیے توجہ فرمائیے کتنیاں پیاریاں مثالاں نے مسلمانوں ایماندار بن جاؤ میں دعا کرن لگا جے کوئی زبان خاموش نہ روے اے میرے اللہ سانو ایمان والے بنا دے اللہ سانو دیانتدار بنا دے اللہ سانو ایمان والے بنا دے آؤ میں 2-3 آخری باتاں کر کے اپنی بات ختم کر لگا توجہ فرمایا جائے فرمایا والذین ہم لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ آئیے توجہ فرمائیے ایک بندہ سمندروں پار دریاؤں پار گیا ہے کوئی سودا سلف لین واسطے دریاؤں پار گیا ہے اتھے جا کے سودا سلف خریدے ہیں پیسے کم ہو گئے پیسے تھوڑ گئے نے اوتھے کوئی جان پہچان بھی نہیں ایک بندے نو کہنے لگا یار میں تینوں نہیں جاندا تو منوں نہیں جاندا لہذا منوں انہیں پیسے چاہی دینے میں تینوں واپس کر دیا گا پیسے دین والا کہنے لگا میں تینوں نہیں جاندا نہ تو منوں جاندا نہ میں تینوں جاندا حضرت جناب وہ بندہ کہنے لگا جے تو اعتماد کرنے تے آخری میری گل سن لے تو منوں پیسے دے دے تیرا میرا ضامن اللہ تیرا میرا ضامن
ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨਾ ਮਜਬੂਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨੇਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨੇਕੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਉਹ ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇ ਸਾਡਾ, ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਬਈ। लिहाजा अल्लाह तू दुनिया च नहीं देगा। हदीस सुनो, हदीस पैगंबर दी, नबी अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी दा जनाजा पढ़ाया, जनाजा पढ़ा के हजूर फारग होए, आवाज आई वही आई, महबूब जी मैं माफ कर दिते मगर मैं सहाबी नू जन्नत में जान तो रोक लिया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्यों, फरमाया महबूब मेरे सिर कर्ज़ है। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया अगर चाहते हो तुहाडा भाई जन्नत टुर जाए तो ओदा इन्ना कर्जा कौन अदा करेगा। एक सहाबी कह लगे वो मैं अदा करांगा, अदा कीता गया है, फिर अल्लाह ने सहाबी रसूल नू जन्नत दे अंदर दाखला नसीब फरमाया। अगर कर्जदार अगर कोई सहाबी भी हो, सहाबी नू भी रब रोकन ते कादर कदीर है, ते मेरे तुहाडे वर्गा अगर मकरूज मर जाए तो फिर पीछे कौन है, कौन छुड़ाने वाला है। लिहाजा तवज्जो फरमाओ, जो मैं पैगाम देना चाहना गौर करे आ जाए। कहने लगा जी मेरा तेरा ज़ामन अल्लाह है, वो भी ईमान वाला है, वो भी ईमान वाला है, वो भी ईमानदार है, वो भी अमानतदार है, देन वाला भी अमानतदार है, लैन वाला भी अमानतदार है। कहने लगा जे रब नू पा लिया ते ले पैसे ले जा, हुण मेरा ज़ामन अल्लाह है ते अल्लाह किसी नू ठेस नहीं पहुँचाया करदा है जनाब। ओ मुद्दत मुकर्रर हो गई है, होने आ गया है ते ओ वक्त मुकर्रा दे उते पैसे लैके दरिया दे किनारे ते खड़ा है ते जहाज कोई नहीं आया। बंदा बड़ा परेशान हो गया, कह लगा यार अल्लाह ज़ामन सी, मैं पैसे लैके खड़ा वां, ओ दरिया दे परले पासे पैसे लैन वाला खड़ा, देन वाला भी खड़ा, लैन वाला भी खड़ा, हुण कोई कश्ती ते जहाज नहीं आया। शामा पैन डियां ने उन्हें की कीता है कि लकड़ लई, लकड़ वे सुराख कीता ऐ जे मेरा तुहाडा ज़ामन अल्लाह। उन्हें असरा सुराख कीता, दिरमो दिनार विच रखे, उत्ते रुका लिख दिता जे वीरा तेरे तक पैसे पहुंच जान ते शुक्रिया, ना पहुंचे ना ते तेन मैं होर दे दियां। रागे उहदा कपड़ा वलेटिया दरिया अंदर सुट दिता है। हुण अल्लाह पाक ज़ामन ने लकड़ी रुड़दी रुड़दी चले गई, वो बंदा उधर खड़ा पैसे लैन वाला कह लगा यार पैसे गए, चलो वह लकड़ी आ रही है, चलो बालन दे काम आएगी, होर ते पैसे लभने नहीं, लकड़ी ले जाने। उन्हें दरिया चो लकड़ निकाली है, घर जाके लकड़ खोली है, सुराग उतों कपड़ा खोले है, विचों रुका भी निकलिया ते दिरमो दरार भी निकले ने। लिहाजा उन्हें अल्लाह पाक ज़ामन अल्लाह ने पैसे उस तक पहुंचा दिते ने। और बंदा बड़ा राजी होया, फिर उहदे कोलों सबर नहीं होया, उन्हें आख्या पता नहीं पैसे पहुंचे कि नहीं पहुंचे, पैसे लैके फिर उहदे कोल चला गया है। जाके कहने लगा यार इस तरह ते को पैसे आ गए सन, कहने लगा हाँ पहुंच गए ने, कहने लगा पहुंच गए ने ते हुंदा कोई होर, उन्हें कहना जी कोई नहीं होर आउंदे ने ते आउण दिओ। ऐ जे साडी हालत। मैं नाल नाल अपने मुआशरे का नक्शा भी पेश कर रहा वां। हुंदा कोई अज दा मुसलमान ने कहना कोई नहीं पहुंचे, आण दे होर आण दे, नहीं नहीं नहीं, कहन लगे आ गए ने मेरे को पहुंच गए ने। आओ सुनो मैं आखिरी बात करा, बात खत्म करा। ऐ जे ईमानदार अमानतदार बनिए, फरमाया वल्लज़ीना हुम ली अमानातिहिम वाहदिहिम राऊन। एक बंदे नूं पैसे दी लोड़ पै गई, उन्हें जमीन वेच दी, एक बंदे लै लई, ये भी सही है दी रवायत है। उन्हें हल शल वाया ना जदों ते ओहदे नाल एक घड़ा निकलिया मालो दौलत दा। बोलो घड़ा निकलिया भरिया होया मालो दौलत दा निकलिया। उन्हें घड़ा चुकिया तो ओहदे कोल चला गया, कहन लगा वीरा ऐ रख, मैं तेनू जमीन दे पैसे दिते सी, मैं तेनू खजाने दे पैसे नहीं सी दिते,
اے جے مانداری میں تینوں پیسے زمین دے دیتے سی، میں تینوں پیسے انہیں خزانے دے نہیں سی دیتے۔ وہ کہندا نہیں نہیں، اگر مینوں پتا ہویا میری زمین خزانہ دے میں کٹ کے ورتنا لیندا، لہذا زمین بھی تیری ہے، جو نکلدا ہے تیرا ہے، اے ان سارا کچھ تیرا۔ وہ کہندا تیرا، وہ کہندا تیرا تیرا تیرا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ آندہ تیرا ہے، وہ آندہ تیرا ہے، وہ آندہ تیرا ہے۔ ایک انصاف کرنے والا آیا، کہنے لگا کی رولا پایا جے؟ کہنے لگے میں کو زمین لئی ہے، میں کو خزانہ نہیں سی لیا، میں آکے تیرا ہے، وہ آندہ تیرا ہے، لہذا ادھے دے ساڑھا جھگڑا ہندہ پہ ہے۔ منصف انصاف کرنے والا کی کہنے لگا تیری اولاد ہے؟ کہنے لگا ہے، بیٹا ہے؟ کہندہ تیرا؟ کہندہ بیٹی ہے؟ کہندہ نا دوہاں دا آپس نکاح کر دے ہوئے پیسہ انہاں وجہ خرچ کر دے۔ اے جمانداری والذین ہم لی آماناتہم واہدہم راعون، مضمون تے بڑا لمبا ہے، میں بس ختم کرن لگا ہوا ہے۔ تسی آج جمعہ بھی سنے ہیں تے میں بھی جمعہ پڑھا کے بڑی دوروں آیا ہوا، میں بھی انشاءاللہ تواڈے نال دیں ہیں، بولو لہذا تسی بھی تھکے ہو تے میں کوئی نہیں تھکا جے کہیں دو میں اور سنا دینا، مگر جیڑیاں تانوں گلاں میں سنائیاں نے، اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔